بولا، بڑے پیارے انداز میں قلم چلایا. جب قلم چلا تو کرتاس پہ یہ عقیدہ نقش ہونے لگا. جب قلم چلا تو کرتاس پہ یہ پیغام ملنے لگا. جب قلم چلا تو کاغذ پہ یہ عقیدہ اور یہ اشعار اترنے لگے. اللہ کی سرتا بقدم اشعار بھیجے. اللہ کی سرتا بقدم اشعار بھیجے. انسان نہیں انسان وہ انسان بھی ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہہ دیا, امام اہل سنت کیا کہہ دیا؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. آؤ قرآن اٹھاؤ. دوسرا پارہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ کا دل تمنا کر رہا ہے, آپ کا دل آرزو کر رہا ہے, آپ کا دل خواہش کر رہا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے, قبلہ تبدیل کر دیا جائے, قبلہ بدل دیا جائے. آپ کو معلوم ہے اسلام کا قبلہ پہلے مسلمانوں کی عبادت کا قبلہ بیت المقدس تھا. عبادت بیت المقدس بنایا گیا. سجدہ خدا کے لیے قبلہ بیت المقدس, رکوع خدا کے لیے قبلہ بیت المقدس, قیام خدا کے لیے قبلہ بیت المقدس. حضور نماز ادا فرما رہے ہیں, مسجد قبلتین ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب مبارک میں آرزو پیدا ہوئی, ایک تمنا پیدا ہوئی, ایک خواہش پیدا ہوئی. مولا کیا ہی بہتر ہوتا ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جاتا. مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا. مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کر دیا جاتا. محبوب کے دل میں آرزو پیدا ہوئی, محبوب کے دل میں تمنا پیدا ہوئی, محبوب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, محبوب کے دل میں تمناؤں نے انگڑائی دی. محبوب نے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. کون سا چہرہ, کون سا چہرہ مبارک اعلیٰ حضرت بولے جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کون سا چہرہ جس کے سبحان اللہ, وہ چہرہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کون سا چہرہ, وہ چہرہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت بولے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کون سا چہرہ, وہ چہرہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت بولے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت. نے چہرہ اٹھایا, دعا کرنا شروع کر دی. مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جاتا, بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. سجدہ تیرا ہوتا, قبلہ کعبہ ہوتا. سجدہ تیرے لیے ہوتا, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. رکوع تیرے لیے ہوتا, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. قیام تیرے لیے ہوتا, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. تشہد تیرے لیے ہوتا, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. عبادت تیرے لیے ہوتی, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. بندگی تیرے لیے ہوتی, قبلہ خانہ کعبہ ہوتا. مولا کیا ہی بہتر تھا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جاتا. محبوب کے دل میں آرزو پیدا ہوئی. آقا نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے, 2 رکعت باقی ہے. 4 رکعت کی نماز ہمارے اور تمہارے سرکار پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا, 2 رکعت پڑھ چکے ہیں. اب چہرہ اٹھایا, دعا کرنے لگے. تب اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا دعا, دلہن کے نچلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, وہی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعانا, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جناب الہی محمد برائے جناب الہی, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد. اب آقا کا چہرہ اٹھا, دعا کری. مولا کیا ہی بہتر ہوتا ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جاتا. 2 ہی رکعت نماز پڑھی تھی. رب نے جبریل امین کو بھیجا, اے جبریل اب سجدہ پہ نہ بیٹھو, یہ سجدہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دو. محبوب تمہارا دل تمنا کرتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے. لہٰذا اب بھی اسی وقت حالت نماز میں ہی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو, اب اپنے رخ کو پھیر لو, اب اپنے چہرے انور کو پھیر لو. مولا ماجرا کیا ہے, پروردگار عالم ماجرا کیا ہے. مولا معاملہ سمجھ میں نہ آیا, نماز تیری ہے, رکوع تیرے لیے, قبلہ رکوع تیرے لیے, تشہد تیرے لیے, قیام تیرے لیے, بندہ تیرا, بندگی تیری, مگر قبلہ محبوب کی مرضی کا.
تیرا، رکوع تیرے لیے، قیام تیرے لیے، تشہد تیرے لیے، بندہ تیرا، بندگی تیری، اور قبلہ محبوب کی مرضی کا ہے، قبلہ محبوب کی رضا کا ہے، قبلہ محبوب کی خواہش کا ہے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اے بندو سن لو، کان کھول کر سن لو، عبادت میری، بندگی میری، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، سب کچھ میرا ہے، قبلہ محبوب کی مرض کا ہے، تاکہ زمانے والوں میں نے اپنے محبوب کو محتاج بنا کر نہیں مائی کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ بولے، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے میری، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آیا چوکڑیا، سمجھ گئے چوکڑیا؟ ہاں مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ 10:30۔ دیکھنا آج 10:30 بجے 12 بج جائیں گے جی، سمجھ گئے نا؟ 10:30 بجے ہی 12 بج جائیں گے، گھڑی کا 10:30 بجے گا، دیوبندی کا 12 بج جائے گا۔ منہ دیکھا ہے کم وقت کرنے کے کہاں چلایا اٹھا کے، کیا بات، یہ سورت حرام اور آیا ہے نبی سے برابری کرنا۔ یہ منہ اور مسور کی بات کہ تجھے دیکھ لے تو دن بھر آدمی کو عافیت اور صحت نہ نصیب ہونے پائے جی، اور آیا ہماری طرح بشر معذور سے بولو۔ اب اس کے بعد نہیں نبی کیوں بھائی کیا بات ہے؟ قرآن میں آیا نا، قرآن میں آیا کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا ہاں، اندھے کو بڑی دور کی سوجھی جی، نبی ہماری طرح زور سے بولو معاذ اللہ۔ ہم نے کہا دیوبندیوں، او بھاوڑو، تم مصطفیٰ کی برابری کرنے کے چکر میں ہو، ابے تو چاہے تو تیری جلوہ نہیں آتی ہے، اور مصطفیٰ چاہے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کرنے کے لیے، حضور کی برابری کرنے کے لیے اللہ اکبر سنی چلا۔ اس کے بعد آیا اجمیر شریف پہنچ گیا، اجمیر شریف پہنچنے کے بعد جب واپس آیا تو اس کے بعد کہیں آس پاس چوراہے پہ بازار پار دھانے پر کہیں نہ کہیں گیا اور چوکڑیا مل گیا جی، کون مل گیا؟ جلدی سے کون ملا؟ کہاں گئے تھے؟ سنی نے کہا اجمیر شریف گئے تھے، کائے کی نہیں گئے تھے؟ ارے بھائی ہم گئے تھے، گئے سے مطلب کیا؟ ہم جانے غریب نواز آنے، جی جی، سبحان اللہ، مطلب ہی تم چلو تمہارا کام ہی جلے گا، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جلتے رہو تم، چلو 11ویں شریف آئے تو چلو، 12ویں شریف آئے تو چلو، محرم شریف آئے تو چلو، شب برات آئے تو چلو، حلوہ بنے تو چلو، ملیدہ بنے تو چلو، کھچڑا بنے تو چلو، شربت بنے تو چلو، بریانی بنے تو چلو، مرغا بنے تو چلو، کوے کھاتے رہو جی، سبحان اللہ، سبحان ہمیں کیا پریشانی ہے؟ دنیا میں رہو تو چلو، ہم تقریر کریں تو چلو، مر جاؤ تو جہنم میں ضرور جلتے رہو گے تو عالم کا عاشق بولا خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، غم میں جب تک غم ہے ذکر ان کا سناتے رہیں۔ الحمدللہ ادھر صابر پاک بھی ہے، ادھر تو سید سالار بھی ہے، ادھر تو غریب نواز بھی ہے، ادھر تو وارث پاک بھی ہے۔ بولو بھائی اجمیر شریف گئے تھے، کائے کے لیے گئے تھے؟ بولے اجمیر شریف گئے تھے، ہم جانے ہمارے غریب نواز آئے، تم ہوتے کون؟ بولے نہیں تم کائے کے لیے گئے تھے؟ سنی سیدھا بولا بھالا بیچاروں سے بتا دیا ہم گئے تھے، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، ہم غریب نواز کی بارگاہ میں مانگنے گئے تھے، غریب نواز کو اولاد دے دو۔ جھٹ سے دیوبندی بولا کیا غریب نواز خبر میں ہاسپٹل ہے جو بچہ مل جائے گا؟ بولو اچھا آگے بڑھے تو میاں سننی آیا وارث پاک کی بارگاہ سے گیا، اس کے بعد آپ اوپر چوراہے پہ ایک 24 مل گیا بسکوڑا۔ کون ملا؟ ہاں 24 یہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والا ہے، یہ 24 سنتی 14 صدی کے مومن رسول پاک کا قدم آپ میں چلے مل گیا۔ کہاں گئے تھے؟ سنی نے کہا بھیا وارث پاک میں گئے تھے۔ بولے کیوں گئے تھے؟ بولے تجھ سے مطلب نہیں، ابھی وہ ہم سے اس لیے گئے تھے اور وارث جس کا ہوتا ہے وہ مارا نہیں پھرتا
نہ صاحب تمہارے، نہ وارث تمہارے، نہ خواجہ تمہارے، نہ غوث تمہارے، نہ ولی اللہ تمہارے، فکر تو تمہیں ہونا چاہیے۔ سنیوں کے بہارے رہتے ہیں، 12 مہینے بہارے رہتے ہیں، سنیوں کے 12 مہینے بہارے رہتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ 11ویں شریف آئی وہ ختم نہ ہوئی، کہ 12ویں شریف آئی وہ ختم نہ ہوئی، کہ محرم آ گیا، اس میں ذکر ہو گیا امام حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں پہرے مدحقان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل پاک فیض پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، بے ادب گستاخ کو سنا دے آیا سن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اس کے بعد کہنے لگا کہاں گئے تھے؟ بولے ہم تو والد سے پاک کیا گئے تھے۔ والد سے پاک میں کیا کرنے گئے تھے؟ ارے بھیا ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا، مانگنے گئے تھے ہمارے وارث کے، ہم ان کی رعایا تھے، تو اپنے وارث سے ہی تو مانگتا ہے آدمی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تم لا وارث ہو، تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم لا وارث ہو، الحمدللہ ہمارا وارث ہے۔ تو بولے کیا مانگنے گئے تھے؟ بگڑ گیا تھا کاروبار، تو دعا کرنے گئے تھے کاروبار میں سدھار عطا فرما دے، یہ پریشانی مصیبت آ گئی یہ ٹل جائے۔ تو بولے کیا وارث سے پاک کی قبر کے اندر بینک ہے جو پیسہ مل جائے گا؟ ہاں زور سے بولو۔ ہم نے کہا آپ لوگ گھبراؤ نہیں، ابھی ہم قبریں کھول کے نکالتے ہیں، دکھاتے ہیں کس کی قبر میں کیا کیا ہے۔ جی 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 کیا کرو، ہم بڑی ٹولی لے کے چلتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ادھر میرا بینک ہے پیسہ مل جائے گا، ادھر ہسپتال ہے بچہ مل جائے گا۔ آؤ ذرا ایک ان کی کتاب اور اس کی کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کتاب کا نام اشرف السوانح۔ کون سی کتاب؟ اشرف السوانح۔ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ خالی خیریت تو ہے؟ کیا کتاب کا نام ہے؟ اشرف نہیں اگر چائنا سے آئے تو کوئی بات نہیں، نہ سمجھ پا رہا ہوں، یہیں یعقوب گنج کے رہنے والے ہیں۔ کون سی کتاب؟ اشرف السوانح۔ کون سی کتاب؟ اشرف السوانح۔ اشرف السوانح اٹھائیے میں کتاب کے اندر لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی، جس کو حکیم الامت لکھا۔ کیا لکھا؟ ارے مولانا السلام علیکم، خیریت سے کب تشریف لایا؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ میاں یہ ہے سبحان اللہ، دیوانوں پر ہجوم ہے کہاں کہاں سے چلا آیا۔ جی جی بے شک بے شک، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اب کون سی کتاب ہے؟ اشرف السوانح ہے کتاب، اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب اشرف السوانح ہے۔ حکیم الامت لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ حکیم دوست بولو کیا لکھا گیا؟ حکیم ایسی حکمت چلائی، ایسی حکمت چلائی، ایسی حکمت چلائی کہ بالکل ملیا میٹ کر برباد کر دیا۔ کیا حکمت چلائی؟ اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام رکھا بہشتی زیور ہے، جنتی زیور۔ کتنے شاندار جنت کے زیور لکھے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو، انگلی پاک ہو جائے۔ زور سے بولو۔ ہم نے کہا وہاں یہ غوث اعظم کی گاڑی میں مرغا کٹا تھا، غوث کی گاڑی میں مرغے میں بریانی بنی تھی مرغے کی، تب تم گلے پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے تھے غوث کی گاڑی کا مرغا شرک ہے، یہ فاتحہ کی بریانی شرک ہے، اور یہ دودھ پیخانہ جائز ہو گیا۔ انگلی میں نجاست لگ جائے، 3 بار چاٹ کر انگلی پاک ہو جائے، غوث کا مرغا کھانا شرک ہو جائے، اور پخانا کھانا جائز ہو جائے۔ کان کھول کر سنو، پیخانہ تمہیں مبارک ہو، خواجہ کا پیخانہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادے حضور معصوم ملت۔ ہمارا دیا گیا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے، اور ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اس کا نام اشرف السوانح ہے، کہ اشرف علی کے پردادا فرید۔ کون؟ فرید اشرف علی کے پردادا فرید، دادا نہیں پردادا۔ ہم نے کہا تھا نا سنیوں سے مت چکر میں آنا، ورنہ اپنے ہم تو خبریں بہت اچھی اچھی کھود دیتے تھے۔ جی ہاں ہم بھی خبریں بول دیتے تھے، کیا سمجھتے تم ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں بات کرو گے؟ تمہاری اوقات نہیں کہ تم سنیوں سے آگے بات کرو۔ اشرف علی کے پردادا فرید لکھتے ہیں میاں واقعہ کہ مر گئے، مرنے کے بعد دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا گیا تو رات کو کھٹ کھٹ کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دی، کھٹ کھٹ، ہلکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، دروازہ کھولو، ہم آئے ہیں، ہم آئے ہیں۔ تو بیگم نے ان کی
مر گئے تھے, دروازہ کھولا, بڑے ڈرتے ڈرتے, پتہ نہیں کون آ گیا اتنی رات کے اندر, اور رات میں کون آتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا. جی جی یہ چور کے علاوہ کوئی اور بھی آتا ہے؟ مٹھائی لے کے کون آتا ہے؟ ہاں ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کون آتا ہے چپکے سے خاموشی. دروازہ کھولا, جنو والے دیکھا, ارے آپ کہاں, ہم زندہ ہو گئے, ہم مثلے زندہ ہو گئے, دوبارہ آ گئے. ہم نے کہا وہ دو کے بندو, وہ عقل کے اندھو, وہ جہنم کے گنڈو, تم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام تحفۃ الایمان ہے, اس کا لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے. اسی کتاب تحفۃ الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے, جو دیوبندیوں کا گرو گھنٹال ہے, جو دیوبندیوں کا پیشوا ہے, وہابیوں کا پیشوا ہے, اسی کتاب کے اندر عقیدہ دیتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور ایک ہم نے سنو, تمہاری کتاب تحفۃ الایمان یہ عقیدہ دے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, یہ تمہارا پردادا فرید مرنے کے بعد کہاں سے چلا آیا؟ رسول کو اگر زندہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا, رسول کو اگر زندہ مان لیا تو غلط ہو جائے گا, رسول کو اگر زندہ مان لیا تو باطل پہ ہو جاؤ گے, رسول کو اگر زندہ مان لیا تو تم حق والے نہ رہو گے. یہ تمہارا پردادا فرید کہاں سے زندہ ہو گیا؟ کان کھول کر سنو, جب تمہارا پردادا فرید مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے آقا بدر جو اولا زندہ ہے, چمک سے باتیں چمکانے والے, چمکانے والے, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم عالم سے چھو جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دادا زندہ مرنے کے بعد زندہ ضرور آیا, یہ نہیں خالی مٹھائی کا ڈبہ کھاؤ بول رہو سون رہو, دنا کلاکن ہے, مرتی ہے, برفی ہے, بالوشاہی ہے, رسگلہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہمارے کٹور دروازے کی آواز میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں اگر آپ کو پھر کا کوئی محاورہ کہے تو کہنا سنو, تم اپنے پردادا کے لیے لکھتے ہو کہ وہ مر کے زندہ ہو رہا ہے, اور رسول کے لیے لکھتے ہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ, ایسا عقیدہ تمہیں مبارک ہو. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی زندہ ہے, اور جو ان کا غلام بن جائے وہ بھی زندہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سے کیا آیا ہے, کون سا ایمان لے کے آیا ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں میاں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, کھٹکھوٹ, دروازہ کھولو. بیگم نے جلدی سے دروازہ کھولا, یہ اتنی رات گئے کون چلایا, مٹھائی لے کے آنا وہ بھی اتنی رات گئے, تنہا کنڈی بجانا وہ بھی اتنی رات گئے, خاموش رہ کر خاموش رہنے کے لیے بار بار کہنا وہ بھی اتنی رات گئے, بتاؤ گے نہیں تو دوبارہ آنا وہ بھی اتنی رات گئے. کیا بات ہے, سب باتیں اسی میں ہو رہی میاں. کہہ دیا نہیں, بتانا نہیں کسی سے. بیگم نے کہا بتانا نہیں, کہاں جب تک بتاؤ گی نہیں روز آئیں گے, مٹھائی لائیں گے. ہم گئے والے سے پاس سے مدد مانگی تو مجھے مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے, صابر پاس سے مدد مانگی تو مجھے مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہم نے کہا وہ ہمیں سن, تیرا فرید مٹھائی لا سکتا ہے تو میرے صابر پاک مدد کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں, آواز ہوئی, دروازہ کھولو, دروازہ کھول دیا, اندر آئے. کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا بولو, کسی کو پتا نہ چلے. مگر تیری مت ماری گئی تھی, کتاب میں چھاپ دیا اور سنی نے پڑھ لیا. جی جی پڑھ لیا تو ہم نے بتا دیا. کیا بات. اب تمہیں پریشانی کیوں ہے, معاملہ تمہاری کتابوں کا ہے, جو بندیوں کی کتابوں کا ہے, پریشانی کس بات کی ہے. ہم تو کھل کے کہتے ہیں معاملہ کیا ہے, مائک ہمارا, جلسہ ہمارا, پبلک ہماری, اسٹیج ہمارا, علماء ہمارے, خرچہ ہمارا, پیسہ ہمارا, جنریٹر ہمارا, سب کچھ ہمارا. اور کتاب جو بندیوں کی پڑھیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, بیٹھے بیٹھائے تمہارے مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں مائک تم لگاؤ, پبلک تم بلاؤ, اسٹیج تم لگاؤ, مجمع تم لگاؤ, اور ہم کتاب دے دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تقلید ایمان پڑھ پڑھ کے سناؤ. کھل جائے, پتہ چل جائے سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب اس کے بعد تو کہنے لگے بتانا نہیں کسی سے, خاموش رہنا. اگر بتاؤ نہیں تو یوں ہی آتے رہیں گے مٹھائی لاتے رہیں. بولیے جلدی, مٹھائی لاتے رہیں. عورتیں تو عورتیں ہیں, ہے نا, جو کوئی نہ نکال پائے باتیں وہ عورتوں سے کہہ نکال لاتی ہے کہ نہیں. ہاں آپ لوگ کے ساتھ بھی کم
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی اب جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھا تو عورتوں میں ہوئی چینی گوئیاں، ارے باپ یہ دیکھو میاں مر گئے ہیں اور آدھے مٹھائی کھا رہے ہیں، یہ مٹھائی کہاں سے آ گئی؟ تب اس کے بعد لکھتے ہیں میاں جب لوگوں کو چینی گوئیاں ہوتے دیکھا سارے ماندار تو ذہن میں خیال آیا کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، ارے سمجھے تو وہی سمجھیں گے، اب رات کو کون آتا مٹھائی لے کے وہ تو وہی سمجھیں گے جو سمجھ رہا تھا، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اس لیے لوگوں کے ڈر سے بتا دیا، جب بتا دیا تو اس دن سے حضرت نے آنا حوالہ غلط ثابت کرنے پہ 1 لاکھ کا انعام ہے، حوالہ غلط ثابت کرو نہیں آپ کو گھر چڑھائے پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا، مگر الحمدللہ سنی جو بھی بات کرتا ہے وہ حوالے کے نہیں کرتا ہے، الحمدللہ ہماری ساری باتیں حوالے کے ساتھ ہوتی ہے اور ایسے حوالے ہوتے ہیں کہ دیوبندیوں کی حالتیں خراب ہوتی ہیں۔ اب ہم نے کہا سن کان کھول کر تو ابھی بکواس کر رہا تھا کیا صابر پاک کے مزار کے اندر قبر کے اندر کیا وارث پاک کے قبر کے اندر بینک بیلنس ہے جو پیسہ مل جائے گا، کیا غریب نواز کی قبر میں ہاسپٹل ہے جو بچہ مل جائے گا؟ اب ہمیں یہ بتاؤ کیا فرید کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ حلوائی کی دکان دھنا دھن آ رہا ہے، کلاکند آ رہا ہے، برفی آ رہا ہے، امرتی آ رہا ہے، سنو تمہارا فرید مرنے کے بعد مٹھائی لا سکتا ہے تو ہمارے بابا فرید ہماری مدد فرما سکتے ہیں، تمہیں مبارک ہو ہمارے بابا فرید ہمیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، شہزادہ حضور معصوم ملت، سبحان اللہ کہہ دو پھر پڑھو وہیں پہ آ جاؤ، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان جو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری حضرت انس بن مالک تبرک لینا ہے، تبرک کرنا چاہیے، 11ویں کا تبرک، 12ویں کا تبرک، ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے بھیا، سیدھی سی بات ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہی پریشان رہتا ہے۔ جی جی یہ ہمارے سلیم بھائی بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر خود کاروبار کرو تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو نہ کر پائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس سے نہیں پریشان ہوتا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس سے پریشان ہوتا ہے اس کا کیوں چل رہا ہے۔ جی تو دیوبندی اس لیے پریشان ہوتا ہے سنی کیوں سیدھے راستے پہ نہیں کر رہا، اس کا تو راستہ بگڑ چکا ہے، تو اس لیے چکر میں رہتا ہے تمہارا بھی راستہ بگڑ جائے، لیکن یاد رکھنا تم اس طرح سے پیغام دیتے رہنا اور اعلان کرتے رہنا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے جنت اور سبحان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے، قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری تبرک تبرک یہ تبرک کیا ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا ساری چیزیں ثابت ہیں، ہم نہیں دکھانے کا ٹھیکہ لیا، ہم اپنے بزرگوں کی فاتحہ کرتے ہیں، ان کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ میں جو بڑھتا ہے شیرینی وہ تبرک ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کی آگے نہیں بھائی صاحب آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ناخن مبارک تراش رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ ناخن مبارک تراش رہے، کلام پڑھ لیں، ابھی تو 11 نہیں، ہاں ابھی 10 منٹ، زور سے بولو سبحان اللہ، آپ لوگ بولو سبحان اللہ، مجھے پتا ہے یہ مینول والے ہیں، ادھر ہی آپ کی مینول والے دیکھتا ہوں آپ کی طاقت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، دیکھا آپ بولے، یہ بھی اپنی طاقت کی فکر تھی، یہ نہیں کہیں گے جب تک ہم نہیں بولیں گے، زور سے بولو حضرت انس بن مالک ہے، آقا کا دربار ہے، سرکار کا دربار ہے، آقا کی بارگاہ حاضر بارگاہ رسالت ہے، ہمارے تمہارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک تراش ہیں، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک نے دیکھا آگے بڑھ گئے، اس کے بعد حضرت انس بن مالک نے ناخن مبارک اپنے دستے پاک میں لیے گھر لے کے آئے، اس کے بعد اس کو ایک کاغذ کی پڑیا میں پیک کیا، اس کی پڑیا بنائی، گھر والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، دوست احباب کو بلایا، قرابتدار کو بلایا، جب میرا انتقال ہو جائے، دنیا سے گزر جاؤں، روح جسم سے پرواز کر جائے، جسم روح سے علیحدہ ہو جائے، مجھ کو نہلا دینا، کفن پہنا دینا، قبر میں اتار دینا، جانے والے نہیں آنے والے،
آنکھ رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آتے تب کہا جائے میں نے پوری چلا جائے ذرا زور سے کہہ دو انس بن مالک ناخن مبارک تراشی آقا نے پڑیا بنائی انس بن مالک نے گھر والوں کو بلایا رشتہ داروں کو بلایا سب کو جمع کیا اس کے بعد آقا نے حضرت انس بن مالک نے سب اپنے رشتہ داروں سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے غسل دے دینا کفن پہنا دینا قبر میں لے جا کے اتار دینا تو کفن کے سینے پر میرے یہ پڑیا رکھ دینا سینے پر میرے یہ پڑیا رکھ دینا لوگوں نے سوال کیا اے انس بن مالک جب آپ کو غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا قبرستان میں جا کے قبر شریف میں اتار دیا جائے گا اور یہ پڑیا آپ کے سینے پہ رکھی جائے گی لوگ پوچھیں گے یہ نیا کام کیوں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے تو میں کیا بتاؤں گا تو حضرت انس بن مالک نے جواب دیا اگر لوگ پوچھیں کہ یہ پڑیا کیوں رکھی گئی اس میں ہے کیا تو بتا دینا کہ یہ پڑیا میں مصطفیٰ کے ناخن مبارک ہیں حضور کے ناخن مبارک ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا اے انس بن مالک پڑیا میں مصطفیٰ کے ناخن ہے لیکن اس کو قبر میں لے کے کیوں جا رہے ہو قبر میں لے کے کیوں جا رہے ہو سبحان اللہ حضرت انس بن مالک نے جواب ارشاد فرمایا سنو کل میدان قیامت ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا عالم تو یہ ہوگا گزرا کرے کسر کدھر کو خبر نہ ہو اس پرسان اس کا پرسی کے ماحول کے اندر اس نفس نفسی کے عالم کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا رب تعالی مجھے آواز دے گا انس ادھر آؤ میں بارگاہ مولا میں حاضر ہو جاؤں گا رب کہے گا اے انس میرے لیے کیا لائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان اب حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں جب میرا رب تعالی مجھ کو بلائے گا رب پروردگار رب بلائے گا سبحان اللہ رب ذوالجلال آواز دے گا انس ادھر آؤ بارگاہ مولا میں حاضر ہو جاؤں گا رب کہے گا انس میرے لیے کیا لے کے آئے جب رب تعالی پوچھے گا میرے لیے کیا لے کے آئے میں یہ پڑیا کھولوں گا اور آگے بڑھا دوں گا مولا میں تیرے لیے تیرے محبوب کے ناخن مبارک لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کے ناخن مبارک لے کے آیا ہوں محبوب پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ناخن مبارک میدان محشر میں بارگاہ مولا میں حاضر کر دوں گا اللہ تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی ان ناخن مبارک کے صدقے طفیل و برکت وسیلے سے انس بن مالک کی بخشش فرما دے گا سبحان اللہ کیا چلا ہم نے کہا دو بندیوں سنو اے بھاؤ سنو تبرک لینا ناجائز نہیں ہے تبرک لینا بدعت نہیں ہے تبرک لینا غلط نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے ناخن مبارک بھی انس بن مالک نے تبرک میں لیے اور لیے ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کل جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا میدان کارزار ہوگا میدان قیامت ہوگا قسم پرسی کا ماحول ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اگر انس کی کوئی بخشش کروائے گا تو وہ ناخن مصطفیٰ ہے جو انس کی بخشش کروائے گا سبحانہ پکار سے کہنے لگا جب مصطفیٰ کے ناخن مبارک کا یہ عالم ہے امام حسین کا عالم ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت مصطفیٰ چلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ سبحان اللہ تبرک حضرت انس بن مالک نے لے لیا اب یہ چوگڑیا کہتا رہے تو کہنا ہمارے پاس حضور کے ناخن مبارک نہیں ہے تو کیا ہوا کبھی بارہویں شریف کی شریری ہے کبھی گیارہویں شریف کی شریری ہے کبھی سید سالار کے آستانے کی چادر ہے کبھی غریب نواز کے آستانے کا دریا ہے اللہ کا شکر ہے ہم تبرک سے محروم نہیں ہیں انس بن مالک کو تبرک ملا تو ہمیں بھی اللہ والوں کا تبرک ملا مصطفیٰ کا پھر ان کی بہاروں میں چلتے ہیں مدینہ شریف کی بہاروں میں چلیں آقا کے دربار میں چلیں سرکار کے دیار میں چلیں وہ مبارک ہے سبحان اللہ فادب جلال سرے ملا تو میں نام لوں دلو باغ کا پورے تر محمد مصطفیٰ جمال کا پاک دیار ہے جو بولو سبحان اللہ پھر چلیں آپ صحابہ کرام میں حضور کی بارگاہ ہے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام کرتے ہوئے غفیر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی یہ بھی مسلمان نہیں ہے ابھی تک اسلام نہیں ہے ایمان نہیں ہے توجہ سبحان ارے میاں کوئی سمجھی کیا بات دیوانے جانتے ہیں سبحان اللہ
کہ آقا سے محبت کس کو کہا جاتا ہے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضرت عروہ بن مسعود سختی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو بیان کرنے جا رہے ہیں، بخاری شریف موجود ہے واقعہ میں. حضرت عروہ بن مسعود سختی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ آقا کی بارگاہ میں آئے ایلچی بن کر. ایلچی سمجھے جو دوسری قوم کے ساتھ رہا کرتا ہے، تو جہاد جنگ سے پہلے ایلچی آتے ہیں ادھر کا پیغام لے کے ادھر کا پیغام لے کے ادھر کو آنا جانا ہوتا. تو ایلچی بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے. تو سبحان اللہ، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی طلب فرمائی کہ حضور سے ملاقات کرنا ہے. تو صحابہ نے اشارہ فرمایا حضور ادھر. تو جب آپ نے ادھر دیکھا تو ایسے دائرہ بنا تھا، گول دائرہ، تمام صحابہ حضور کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضرت عروہ بن مسعود سختی کے بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اس جستجو میں تھا کہ یہ ہو کیا رہا، یہ کیا چل رہا ہے. میں اس جستجو میں دھیرے دھیرے قریب گیا اور جا کر میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے نبی وضو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سرکار وضو فرما رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ تمام طرف سے صحابہ حضور کو گھیرے ہیں، حضور کو دائرے میں لیے ہیں. حضور وضو فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ پانی دیتے جا رہے ہیں. اور حضور جو وضو میں پانی استعمال فرماتے ہیں، چاہے وہ چہرے سے ہو، چاہے وہ سبحان اللہ دست مبارک سے ہو، جب وہ پانی بدن مبارک سے حضور کے لگ کے نکلتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے. صحابہ وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے جب صحابی کو ان اس پانی میں سے کسی کو چاہے ایک قطرہ ملے، کسی کو چاہے 10 قطرے ملے، جب وہ پانی نصیب ہو جاتا ہے فوراً وہ پانی یوں کر کے مل لیا کرتے ہیں اور ملنے کے بعد اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. عالم صرف اتنا نہیں ہے. حضرت عروہ بن مسعود سختی بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ماحول دیکھا، بڑے بڑے راجے مہاراجے کے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کی خانقاہیں دیکھی، بڑے بڑے دبدبے والوں کا دبدبہ دیکھا، مگر میں کبھی سکتے میں نہ آیا، مجھے کبھی سکتا تاری نہ ہوا. مگر جب مصطفیٰ کے دربار میں گیا، جب حضور کے دربار میں گیا تو میں نے جو صحابہ کو حضور کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو کسی کے ساتھ کرتے نہ دیکھا، ایسا ادب نہ دیکھا، ایسی محبت نہ دیکھی، ایسی الفت نہ دیکھی، ایسا پیار نہ دیکھا. عالم یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور وضو فرما رہے ہیں تو وہ اپنے آقا کے جسم اطہر سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اور صرف ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کو مل لیتے ہیں اور مل کے چہرے پہ لگاتے ہیں. ان میں جو پیچھے ہوتے ہیں اطمینان سے، کچھ تو وہ ہیں جن کو پانی مل گیا، انہوں نے ہاتھ میں پانی ملا اور چہرے پہ لگا لیا. لیکن حضرت عروہ بخاری شریف میں بیان فرماتے ہیں ان میں جو پیچھے ہوتے ہیں جن کو پانی نہیں مل پاتا ہے، تو جس ہاتھ میں حضور کا پانی آیا ہوتا ہے اس نے مل لیا ہوتا ہے، اپنے چہرے پہ لگا لیا ہوتا ہے. یہ پیچھے والے صحابہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لگا لیا کرتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے ہیں. حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے روکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہ صحابہ ہے، یہ میرے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم اطہر سے جو پانی لگ جائے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ تبرک کے لیے ہوتا ہے. عقیدہ غلط نہیں ہے، عقیدہ یہ بیکار نہیں ہے، عقیدہ یہ فاسد نہیں ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہے، بالکل درست عقیدہ ہے. الحمدللہ ہم کہتے ہیں سنو، آستانوں کا، مزاروں کا، خانقاہوں کا غسالہ لے کر اپنے چہرے پہ لگا لینا، اپنے چہرے پہ مل لینا، اس کو تبرک بنا کر اپنے گھر والوں کے لیے شفا کے لیے استعمال کرنا، بیماریوں میں استعمال کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تو صحابہ کا کردار ہے. یہ صحابہ نے رکھ دیا، پتا چلا مصطفیٰ کے بدن مبارک سے جو پانی نکلا اس کو صحابہ نے تبرک بنایا ہے. تبرک دینا شرک و بدعت و حرام نہیں ہے بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. قائل ہے اعلیٰ حضرت بولے وصل مولا چاہتے ہو وہ وسیلہ ڈھونڈ لو، وہ وسیلہ نجلی ہو ہرگز خدا ملتا نہیں. یاد رکھو، آقا سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچا پیار کرو، سرکار سے سچی الفت کرو، قسم خدا کی جنت تمہاری.
ہاں وہ آ گیا میدان محشر ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اتنے میں ایک نیکوکار آ گیا، نیکیوں والا اے گناہ گار کے پاس آ گیا، بولا تھوڑے سے گناہ ابھار دے، یہ میدان قیامت ہے، دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، یا عمل نہیں کرنا یا بدلہ ملنا ہے، نیکیاں ہوتی تو نیکیاں لے کے آتا، وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب نیکی لے کے آیا تو اسے گناہ ابھار دے دو، سبحان اللہ، جور سے بولو گناہگار یہ کیا معاملہ ہے، یہ میدان قیامت ہے، نفس نفسی کا عالم، اور تم نیکیوں کے بدلے گناہ مانگنے آئے۔ دیوانے نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے تھوڑے سے گناہ دے دو، نیکیاں تو بہت ہمارے پاس اعلیٰ عظیم المرتبہ فاضل بریلوی مجدد دین ملت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے کہہ دو جاہز و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، ہمیں قدرت کا اس میں دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، حضور کی بات وہ گناہگار کی بارگاہ میں آ گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی گناہ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا وہ دیکھو احمد مختار ہے، وہ دیکھو سعید الابرار ہے، وہ دیکھو آمنہ کے لال ہے، وہ گناہگاروں کو جرم اٹھنے، وہ گناہگاروں کو جرم اٹھنے۔ تو اس نے کہا بھئی تمہیں نیکیاں ہیں تمہارے پاس، تمہیں جنت چاہیے، تمہیں جنت مل جائے گی، پریشانی کس بات کی ہے؟ نیکیاں تمہارے پاس ہے، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو دیوانے نے جواب دیا سنو میں نے نیک عمل کیے اس لیے کہ حضور کا سایہ ملے، حضور کی بخشش ملے، مجھے جنت تو مل جائے گی لیکن مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو میری نیکیوں کے بدلے سے ملے، مجھے وہ جنت چاہیے جو مصطفیٰ کی شفاعت کے بدلے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی قبضہ شفاعت ہے تمہاری ماہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے سواری، واہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایمان سنبھالو، ان وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو، ان سے اپنے ایمان کو بچا لو، قسم خدا کی وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنا تمہارا کام ہے، جنت الفردوس میں لے جانا جو مصطفیٰ کا سورہ ممتحنہ جلدی ہاں اب جلدی سے چند باتیں سن لو، تو آپ سے دور ہو جاؤ، کیوں دور ہو جاؤ؟ نیک انجاروں نے نہ وقاروں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ماں نبی کا علم غیب پاگلوں کی طرح ہے، ماں زور سے بولو ہاں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی کو علم کم ہے شیطان کو علم زیادہ ہے، ماں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی چوڑے چمار کی طرح ہے، ماں بار ہزار بار معاذ کھڑے ہو گئے۔ بس اب آخری بات سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے اور اس کے بعد محفل کا اختتام ہو جائے۔ آج کہا جاتا ہے وہابیوں کو چھوڑ دو، دیوبندیوں کو چھوڑ دو، غیر مقلدوں سے دور ہو جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو۔ اشرفیوں کا کام یہ ہے یہ وہابی یہ وہابی یہ وہابی یہ وہابی، جب آئے وہابیوں کا رد کیا، جب آئے وہابیوں کا، ہم نے کہا سنو زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے اور حضور کی محبت دل سے نکل گئی، جان مان کے علاوہ کہیں ٹھکانا نہیں ہے، اور اگر گناہگار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، عاصی بھی ہو، فرماسی بھی ہو اور حضور کے سچے غلام ہو تو قسم خدا کی جنت تمہاری تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے محبوب کے عاشقوں کے لیے بنائی، نمازی بھی تھا، 600 کروڑ برس عبادت کر چکا تھا، جس کو ہم اور آپ ابلیس کہتے ہیں، فرشتے اس کے استاد، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اس کے شاگرد تھے، آج اسی کے شاگرد ہر سال رمضان شریف میں اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، لے جا کے قید کر دیتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کو جکڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کا شرابی تھا، ابلیس کا جواری تھا، ابلیس کا بلاکاری تھا، ابلیس نے کا زنا کیا تھا، ابلیس نے بلاکار کیا تھا، کیا اس نے شراب پی لی؟ نہیں، وہ نمازی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ عابد تھا، وہ عالم تھا، وہ مولانا تھا، وہ مولوی تھا، وہ مفتی تھا، وہ فقیہ تھا، سب تھا مگر محبت والا تھا، سب تھا مگر تکبر والا تھا۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، جب رب نے حکم دیا کہ ابلیس ملائکہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کون سا سجدہ تھا؟ کیا تعبدی تھا؟ نہیں، تعظیمی سجدہ تھا۔ پتہ چلا ابلیس نے تعظیم نہ کری، ابلیس نے تعظیم نہ کری، اندر تھا باہر کر دیا گیا، اور وہابی بھی تعظیم نہیں کرتا ہے، پہلے ہی سے باہر اندر کے
اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا، حاجی بنایا، پرہیزگار بنایا، عبادت گزار مولا معاشرہ کیا ہے؟ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا تھا، رب جانتا تھا کہ آگے جا کے انکار کرے گا، تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، جنت سے نکال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مولا جو علیم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہو چکا تو جانتا ہے، جو ہو رہا ہے تو جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی تو جانتا ہے۔ پروردگار عالم اس کو تو جانتا تھا، تیرے علم میں تھا، جب تیرے علم میں تھا کہ جہنم میں جائے گا اور یہ انکار ہی کرے گا، تو مولا نمازی کیوں بنایا؟ نمازی کیوں بنایا؟ پرہیزگار کیوں بنایا؟ عبادت گزار کیوں بنایا؟ حاجی کیوں بنایا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ زمانے والے نمازیں پڑھ کے یہ نہ سمجھ جائیں کہ نمازی جنت میں چلے جائیں، حج کر کے یہ نہ سمجھ جائیں کہ حاجی جنت میں چلے جائیں گے، زکات دے کے یہ نہ سمجھ جائیں کہ سیٹھ جنت میں چلے جائیں۔ جنت تو اس کے لیے ہے جو میرے محبوب کا عاشق ہے، جو میرے محبوب کا دیوانہ ہے، وہ چاہے نمازوں والا نہ ہو بلکہ جنویر کتا ہو، بھلا میں باہور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور وہ چاہے نمازی ہو مگر محبوب والا نہ ہو، جنت سے نکالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعلان کرتے ہیں، اس طرح سے پیغام دیتے ہیں، چاہے نہ جب تک غلام کھل رہے سب پر حرام، مل چلو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے عاشق کو جانا وہ لکڑی چوبے خوش، اب میں کیا بتاؤں، وقت نہیں، بہت چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ چوبے خوش وہ لکڑی جس سے ہمارے اور ہمارے آقا پیٹ لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، نہ نماز اس کے پاس ہے، نہ روزہ اس کے پاس ہے، نہ عبادت اس کے پاس ہے، نہ بندگی اس کے پاس ہے، نہ طہارت اس کے پاس ہے، نہ سجدہ اس کے پاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضور اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، چھوڑ دیا، منبر پہ آ گئے، وہ رونے لگی، اس آقا اس کے پاس ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا حضور آپ مجھ سے قریب تھے، اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، آج منبر پہ تشریف لے گئے تو اس سے دور ہو گئے، آپ کی جدائی کے غم میں، آپ سے دور ہونے کے غم میں میں آنسو بہا رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ اس چھوٹے بچے کو جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا کون سی زندگی چاہیے دنیا کی کہ آخرت کی؟ لکڑی نے جواب دیا حضور آخرت کی زندگی، حضور آخرت کی۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا یہاں اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے اس کو یہاں دفنا دو، یہ درخت کا ٹہنا کل ہمارے ساتھ جنت ہو جائے گا۔ زور سے کہہ دو، اس کے پاس نماز نہیں ہے، اس کے پاس روزہ نہیں ہے، اس کے پاس حج نہیں ہے، وہ تو انسان کے لیے ایک لکڑی کا ٹہنا ہے، ایک لکڑی کا درخت کا ایک ٹہنا ہے، چوبے خشک ہے، خشک لکڑی کا تنا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر دربار اعلیٰ حضرت میں آ جانا، یہ محمد اعلیٰ حضرت حل کر دیں گے، اس طرح سے پیغام دیں گے، عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ تو حضور کے عاشق بن جاؤ، سرکار کے دیوانے بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا رہو گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور قبر میں بھی بیڑا۔ آخری بات سن لو، ہاں ہم کہہ دیں میاں کہ دور ہو جاؤ وہابیوں سے، دور ہو جاؤ دیوبندیوں سے، آدمی پریشان ہونے لگتا ہے، اشوکی میں ٹھیکہ لے رکھا، ہم نے کہا الحمدللہ یہ ٹھیکیداری تو ہم کو اعلیٰ حضرت نے دی ہے، سچے ٹھیکیدار، جی جی بے شک، وہ ٹھیکیدار نہیں ہے جو مال کے اندر 420 کر کے بھلا کرنا، جی جی، ہاں دکھائیں کچھ اور لگائیں کچھ اور بیچیں کچھ، یہاں یہ سب دھندا نہیں ہوتا، یہاں بالکل کلیئر معاملہ، ہاں جو ہے وہ بالکل صاف ہے، مان یا نہ مان، جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، وقودها الناس والحجارہ، رب نے فرما دیا انسان اور پتھر یہی جہنم کا ایندھن ہے، جانا تو وہی، لیکن یاد رکھو جنت میں وہی جائے گا جو حضور کا دیوانہ ہوگا، جو حضور کا عاشق ہوگا، جو سرکار سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ رب نے پیدا کیا اور اس کے بعد ساری دنیا کو بنانے کے بعد اعلان کر دیا، محبوب اعلان فرما دو لولاک لما لمازت الربوبیہ، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا کچھ؟ رب فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر محبوب تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا۔ پتہ چلا رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، اس لیے نہیں کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کا ستا وعدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان کو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری نہیں بھیا کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، فلانے کے ساتھ اس کو چھوڑیں گے تو کیسے چلے گا، اس کو چھوڑیں گے تو کیسے چلے گا، ہم نے کہا یہ کسی کو چھوڑو نہ چھوڑو ایک دن دنیا ضرور چھوڑ دو گے،
جی جی ایک دن دنیا ضرور چھوڑ دو گے. ہاں سب کھاٹ پڑا رہ جاوے گا. جب لاج چلے گا بن جانا. کنکر چن چن محل بنایا. لوگ کہیں گھر تیرا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. چڑیا رہن بسیرا. وہاں کون کام آئے گا؟ وہاں کون بخشش کروائے گا؟ وہاں کون دامن میں چھپائے گا؟ وہاں کس کے نور سے قبر معمور ہوگی؟ وہاں کس کے چہرے انور کی زیارت ہوگی؟ اس کے بعد ہماری قبر روشن ہو جائے گی. وہی آمنہ کا لال ہے, وہی سید الابرار ہے, وہی امام الانبیاء ہے, وہی ہمارا تمہارا آقا ہے. اس کا عالم یہ ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے, ان شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا اگر یہ سنا کلی بہت گھماتے ہیں. بہت دن بعد یعقوب گنج کے اس علاقے میں کہنا چاہیے اندرا پاڑا میں کوئی بڑا جلسہ ہوا. لاک ڈاؤن تھا, پابندیاں تھیں, سارے معاملات. اس لیے میں کھول کے بولنے کا عادی ہوں. یاد رکھو وہابیوں سے بچو گے تو اپنی قبروں کو عذاب سے بچانا. جی اور وہابیوں سے نہیں بچو گے تو چاہے افریقی ہو, چاہے مشاہدی ہو, چاہے معصومی ہو, چاہے ابلیسی ہو, چاہے ناصری ہو, چاہے ہمارے بھی ہو, چاہے کسی کو ہو, وہابیوں سے نہیں بچے تو پھر جہنم کا راوڑ ٹھکانا پڑے. جی جی یہ پیا مریدی کوئی دھندا نہیں ہے, یہ پیا مریدی کوئی چندے لینے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ جلسے ہو, جلوس ہو, پیا مریدی ہو, خانقاہ ہو, اسٹیج ہو, منبر ہو, مدرسے ہو, درسگاہ ہو, یہ سب اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے ایمان کی حفاظت کری جائے. دشمنوں کے بارے میں بتایا جائے. مگر افسوس ہم رد کر کے گئے تو سلح پلی کھڑا ہو گیا. ارے ہمارا حضرت وہابیہ ہے, ہمارا حضرت وہابیہ ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ سنو آج کہتے ہو کہ کس سے ملا جائے, کس سے نہ ملا جائے. انہوں نے کہا بھائی کو بھی چھوڑ دو, انہوں نے کہا رشتہ داروں کو چھوڑ دو, انہوں نے کہا مٹیاروں کو چھوڑ دو, انہوں نے کہا رابطاروں کو چھوڑ دو. ہم نہیں کہتے بلکہ آج دیکھو خدا کا قرآن 28واں پارہ ہے, سورہ ممتحنہ ہے. اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انصاف سے مجھے بتاؤ, جو یہ کہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ بولو, تو خدا کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دشمن ہے. بولیے دشمن ہے. جو یہ کہے معاذ اللہ کہ خدا معاذ اللہ معاذ اللہ کہ خدا زنا کر سکتا ہے, خدا کا دوست ہے کہ دشمن؟ تو حضور کو, ہمارے آقا کو, ہمارے سرکار کے بارے میں یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, خدا کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ خدا نے تو اپنے محبوب مالک اور مختار بنایا. اور یہ دو ٹانگ کا وہابی جہنم کا کندہ اپنا کندہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح. خدا کا دشمن ہے کہ دوست ہے؟ دشمن ہے. جو یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے زیادہ ذلیل ہے, انبیاء اور مرسلین, وہ خدا کا دشمن ہے کہ دوست ہے؟ دشمن ہے نا. اتنی بات آپ نے خود فیصلہ کیا, میں نے نہیں فیصلہ کیا, یہ فیصلہ آپ نے کیا. میں نے خالی آپ سے پوچھا, اب آؤ قرآن فیصلہ کرے کس سے ملنا چاہیے اور کس سے نہیں ملنا چاہیے. ان سے نہ ملو, ان سے ملو, ان سے نہ سن لو, جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے. بس کلیئر بات ہے. اب سنو, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. دیا ہے, کتاب اللہ کھول کے دکھا دیا ہے, دوست نہ بناؤ. یہ وظیفہ کہ وہابیوں کو دوست نہ بناؤ صرف حشمتیوں کا نہیں ہے, صرف مشاہدیوں کا نہیں ہے, صرف رضویوں کا نہیں ہے, صرف برکاتیوں کا نہیں ہے, صرف اشرفیوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ اعلان تو خدا کے قرآن کا ہے. اور خدا نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. جلدی جلدی چند باتیں سن لو اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب آگے اللہ تعالیٰ سب تمہاری ایک جانتا ہے, اس لیے اس نے بیان بھی کر دیا. آگے شاید فرماتا ہے, ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو ان سے دوستی نہ کرو. دوستی نہ کرو, دوستی نہ کرو.
کائے کے لیے اگر تم رب کی رضا چاہتے ہیں. پتہ چلا اگر کوئی وہابیوں کی بندی سے دوستی کرے گا تو رب کی رضا نہیں ملے گی. اگر رب کی رضا چاہیے تو ان سے دوستی نہ کرو. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بیوی کا فتویٰ نہیں, یہ خدا کا فتویٰ ہے, قرآن ہے. اور آگے رب کے ارشاد فرماتا ہے خوب جانتا ہے جو تم چھپاؤ اور ظاہر کرو, رب سب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے تمہارے معاملات جانتا ہے. اب سنو بس چند لمحات 4-5 منٹ کی اور باتیں سنو قرآن کی آیت. اب اللہ تعالیٰ فرما دیا اگر تم رب کی رضا چاہتے ہو تم سے دوستی نہ کرو. ہاں اب ہم کہیں مولا کوئی چپکے سے بلا لے, بیٹھک میں بٹھا لے, خود کارڈ نہ دے, بھائی سے نکال دے, میں قسم کھا لوں گا میں نے کارڈ دیا کیوں دے دے, 420 کر لے, مکاری کر لے, پیچھے کے دروازے سے کھول کے بلائے, بیٹھک میں کھلائے, روانہ کر دے. رب ارشاد فرماتا ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ. اگر تم جہاد کرنے میری راہ میں نکلے ہو اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو. تسرون الیہم بالمودہ, تم انہیں پیام محبت کا بھیجتے ہو. تمہیں کیا چھپکے چھپکے بلاتے ہو نا, پیر صاحب نہ دیکھیں, مولانا صاحب نہ دیکھیں, امام صاحب نہیں دیکھنا ہے, تم نے یہ نہیں سوچا امام دیکھے نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا پیر دیکھے نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا کہ مولانا صاحب دیکھے نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کلمہ پیر کا نہیں مصطفیٰ کا پڑھا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا کلمہ ہم نے امام کا نہیں مصطفیٰ کا پڑھا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا ہم امام اور مولوی پر ایمان نہیں لائے, اپنے آقا پہ ایمان لائے, اور یہ دشمن مصطفیٰ کا ہے تو ہم اسے کیسے سلام کریں. لیکن تم نے جو کیا چپکے سے بلایا, بٹھالا, کھلایا, اپنے بیان کر دیا. اب مولا سے ہی پوچھو, فتویٰ نہ بریلی کا نہ گریلی کا بلکہ قرآن کا. مولا تو بتا جو چپکے سے بلائے, بٹھا لے, کھلا دے, روانہ کر دے, کوئی نہ دیکھے, چپکے سے سلام کر لے, تو اس پر حکم کیا لگے گا, اس پر فتویٰ کیا ہے, مولا تو بیان کر دے. اب خدا کا فتویٰ سنو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن دے چکا, اب کون سا فتویٰ چاہیے, قرآن بیان کر چکا. اب خدا کا فتویٰ سنو جو چپکے سے بلا لے گا. فرماتا ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ. اگر نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کے لیے تم ان سے دوستی نہ کرو, تم انہیں خفیہ چپکے سے, خفیہ کا مطلب سمجھو چپکے سے بلاتے, خاموشی سے بلاتے. اب رب آگے فرماتا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ جو ظاہر کرو. نہیں پتا کہ تم نے سمجھے, وہ نہیں پتا, سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. رب نے اعلان فرما دیا. اب آگے سنو خدا کا فتویٰ سن لو, قرآن کا فتویٰ سن لو. جو بلا لے, کھلا دے, دوستی کر لے, چپکے سے اعلانیہ, خاموشی سے اعلانیہ طور پہ جیسے بھی دوستی کر لے, اس پر فتویٰ کیا ہے. تو قرآن کا فتویٰ سنو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو تم میں سے ایسا کرے, چپکے سے بلائے, کھلا لے, دوستی کر لے, خاموشی سے بٹھال کے کھلا دے, بیٹھک میں بٹھال لے, خاموشی سے بٹھال کے کھلا کے روانہ کر دے. قرآن فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہے گا. سیدھی راہ سے بہکا. یہ حشمتی فتویٰ نہیں ہے, یہ تو خدا کا فتویٰ. یہ تو قرآن کا اعلان ہے. مانو گے تو مسلمان, اور نہیں مانا تو گیا ایمان. اتنی بات ہی میں دکھاؤں گا. اور کام کرنے نہ میاں, بیٹا کام نہیں آئے گا, اولاد کام نہ آئے گی, ماں باپ کام نہ آئیں گے, رشتے دار کام نہ آئیں گے, پڑوسی کام نہ آئے گا, کاروبار کا ساتھی کام نہ آئے گا, بزنس والا کام نہ آئے گا, دوست کام نہ آئے گا, احباب کام نہ آئیں گے, احمد مختار کام آئیں گے, سید الابرار کام آئیں گے. اب یہ بھی ہم اپنے پاس نہیں کہتے, اب یہ بھی اسی میں آیت آگے سن لو. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہارے مال اور تمہارے رشتہ داریاں تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. کوئی کام نہ آئے گا. احمد مختار کون ہے, سید الابرار کون ہے, آمنہ کے لال کون ہے. قرآن نے صاف کر دیا تمہارے مال اور تمہاری رشتہ داریاں, تمہارے اولاد قیامت کے دن کام نہ آئیں گے. یفصل بینکم, اللہ ان میں اور تم میں جدائی ڈال دے گا, علیحدگی ڈال دے گا. پھر کام کون آئے گا, احمد مختار کام آئیں گے,
گے، سید الابرار کام آئیں گے، آمنہ کے لال کام آئیں گے، محبوب پروردگار کام آئیں گے، ہمارے تمہارے آقا کام آئیں گے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں رہو، جب تک رہو، جس جگہ رہو، جس طرح بھی رہو، تیور تمہارا یہی ہونا چاہیے، انداز تمہارا یہی ہونا چاہیے، کردار تمہارا یہی ہونا چاہیے، رفتار اور گفتار تمہاری یہی ہونا چاہیے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں تم تک میں ذکر ان کا سنات ہو جائیں گے. تمہارا انداز یہی ہونا چاہیے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مظلوموں کی کیا مربت کیجیے، قائد میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. قسم خدا کی